ایکچولی ہر ماں باپ کی طرح میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ کچھ اچھے کام کی طرف توجہ رکھے اور اچھا کام کرے۔ پاکستان میں آج سے اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو جن شعبوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی ان میں آف کورس ایک میڈیکل پروفیشن بھی ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو میرے پیرنٹس کی اور خاص طور پہ میری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے۔ میڈیسن ریسرچ میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب اس کی بڑی ملٹیپل برانچز ہیں۔ مین جو دو ڈومینز جس میں ہم میڈیسن کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ دو ڈومینز ہیں، ایک سرجیکل ڈومینز ہے جس میں آپریشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور ایک میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل ڈومین ہے جس میں کہ پیشنٹس کو کچھ خاص انٹرونشنز کی مدد سے یا منیمم سرجری کی بدولت یا منیمم انٹرونشن کی بدولت یا خالی دوائیوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انٹرنل میڈیسن از اے پارٹ آف میڈیسن جس میں کہ سرجری انوالو نہیں ہوتی۔ یہ ایک ڈریم کم ٹرو ہے، ایک خواب ہے جو میرا پورا ہوا ہے۔ میرے پاس علم کی جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، میں نے اس امانت کو ایک کاغذ پہ کنورٹ کر کے اس امانت کو اگلی جنریشن تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالمسٹ بھی ہیں، بہت ساری میڈیکل تنظیموں کے ممبر بھی ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انٹرنل میڈیسن کی فیلڈ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بہت سارے لوگ گھر والوں کے کہنے پہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کیا آپ بھی اسی طرح ڈاکٹر بنے یا آپ کا اپنا پیشن اور ویژن تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور قوم کو سرو کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے تو علی آپ کا اور میں قاسم علی شاہ صاحب کا اور ان کی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے بولنے کے لیے وقت دیا۔ آپ کا سوال مجھے اپنے بچپن میں بہت پیچھے لے گیا ہے۔ ایکچولی ہر ماں باپ کی طرح میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ کچھ اچھے کام کی طرف توجہ رکھے اور اچھا کام کرے۔ پاکستان میں آج سے اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو جن شعبوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی ان میں آف کورس ایک میڈیکل پروفیشن بھی ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو میرے پیرنٹس کی اور خاص طور پہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے۔ میری والدہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہمارے گھر میں فیملی رجحان بھی میڈیسن کا تھا، تو اٹس لائک اے لیگیسی آف مائی فیملی کہ ہم نے اسی میں ایک لیگیسی کو کنٹینیو کیا اور اس لیگیسی کا ذمہ داری کو اٹھانے کا بیڑا لیا۔ تو میری اپنی بھی وش اس میں شامل تھی، لیکن میری فیملی کی پرائم وش تھی جس کو میں نے پورا کرنے کی اور اپنے ساتھ لے کے چلنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہم دونوں کی میوچول وش کے بعد آئی ہیو اسٹارٹیڈ اسٹرگل فار اٹ، اور اس کے بعد میں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اور میڈیکل پروفیشن میں گیا۔ سر آپ انٹرنل میڈیسن کی فیلڈ میں آئے، ایک تو انٹرنل میڈیسن کی ٹرمینالوجی کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور اس فیلڈ میں آپ کیوں آئے؟ دیکھیے، میڈیسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے MBBS کیا اور آپ ڈاکٹر بن گئے، گریجویٹ ہو گئے۔ جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میڈیسن ریسرچ میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب اس کی بڑی ملٹیپل برانچز ہیں۔ تو مین جو دو ڈومینز جس میں ہم میڈیسن کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ دو ڈومینز ہیں، ایک سرجیکل ڈومینز ہے جس میں آپریشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، اور ایک میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل ڈومین ہے جس میں کہ پیشنٹس کو کچھ خاص انٹرونشنز کی مدد سے یا منیمم سرجری کی بدولت یا منیمم انٹرونشن کی بدولت یا خالی دوائیوں کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انٹرنل میڈیسن از اے پارٹ آف میڈیسن جس میں کہ سرجری انوالو نہیں ہوتی۔ تو میں نے انٹرنل میڈیسن کو آپٹ کیا، اور اس کے اندر جنرلی ہم جن بیماریوں کو دیکھتے ہیں وہ دل کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، معدے کی، جگر کی، یرکان کی، فالج اور اس طرح کی، بلڈ پریشر، شوگر۔ چونکہ میں نے اس لیے اس کو آپٹ کیا ہے کہ ان کا برڈن آف ڈیزیز یا موربیڈیٹی لیول بہت زیادہ ہے۔ سرجری میں اتنا پیشنٹ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دنیا کو محفوظ رکھے، لیکن یہ کامن بیماریاں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ بلڈ پریشر ہر جگہ پہ موجود ہے، شوگر ہر جگہ پہ موجود ہے، ڈائبٹیز ہر جگہ پہ موجود ہے، فالج اللہ نہ کرے، مطلب کافی کامن چیزیں ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپٹ کیا کہ اس میں نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہیں، ہمیں خدمت کا زیادہ موقع مل سکتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کی اچھی خدمت کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں آگے۔ دیٹ از وائی آئی آپٹیڈ انٹرنل میڈیسن ڈپارٹمنٹ۔ سر آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، آپ کے آبزرویشن میں یہ بات رہی ہوگی کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے تو اس طرح سے بیماریاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم آج سے 400-500 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک ایوریج جو اسپین آف لائف تھا وہ 100 ایئرس تک ٹچ کر جاتا تھا, اور اگر ہم تقریباً 200 سال پیچھے چلے جائیں تو 80 ایئرس ٹو 90 ایئرس کے بزرگ ہمیں بڑے کامن ملتے تھے. آج کل صرف پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جہاں پہ ابھی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا اربنائزیشن بہت زیادہ نہیں ہے, لوگ پہاڑوں پہ پیدل چلتے ہیں, آتے ہیں, صاف پانی پیتے ہیں, صاف ہوا ہے, وہاں پہ ابھی بھی ایوریج لائف تھوڑی سی لائف سپین زیادہ ہے بنسبت ہمارے اربن ایریاز کے. آپ کا کویسچن بہت ویلڈ اور ٹیکنیکل کویسچن ہے. دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. نمبر 1 میرے خیال میں اربنائزیشن. آپ کی ہر چیز میکینیکل ہو گئی ہے, آپ ٹریول نہیں کرتے بائک کے بغیر, لوگ ٹریول نہیں کرتے کسی چاند گاڑی یا رکشہ کے بغیر, لوگ ٹریول نہیں کرتے ایون کسی بھی گاڑی کے بغیر. لوگ فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں جو جلدی کوک ہوتی ہیں, جس میں فیٹس زیادہ ہیں, جس میں کہ انرجی لیول کم ہے, جس میں کہ نیوٹرنٹس کم ہیں. لوگ کولڈ ڈرنکس پہ آ گئے ہیں جس کے اندر کہ بہت زیادہ شوگر کا لیول ہے, جس میں کہ آپ کے وزن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے تمام گھر کے انسٹرومنٹ الیکٹرک پہ شفٹ ہو گئے ہیں. آپ کی واشنگ مشین شفٹ ہو گئی ہے, آپ کی استری شفٹ ہو گئی ہے, آپ کی آئرننگ شفٹ ہو گئی ہے. سو ایکچولی لیبر یا پرسنل فزیکل ایکٹیویٹی ہیز ریڈیوسڈ آن اے ڈرامیٹیکل لیول. اتنا زیادہ کم ہونے کی وجہ سے ایک تو انسان سیڈنٹری لائف سٹائل کا عادی ہو گیا کہ جی میں نے بالکل کچھ نہیں کرنا, آج سے کچھ نہیں کرنا. دوسرا فیکٹر علی اس میں جو سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے وہ ہمارے گراؤنڈز ہیں. آپ بڑے کسی بھی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں, گراؤنڈز کی بہت کمی ہے. چھوٹے شہروں میں تو اب وہ بالکل ناپید ہوتے جا رہے ہیں. جہاں پہ کبھی گراؤنڈ ہوا کرتے تھے اب وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. جب آپ کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کی نیشن صحت مند نہیں ہے, جب آپ کے ینگسٹر صحت مند نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بیماریاں بڑھیں گی. اس لیے اربنائزیشن, سیڈنٹری لائف سٹائل, فوڈ چینجز, کلائمیٹ چینجز, ان تمام نے کنجوائنٹلی ہماری ہیلتھ کے اوپر افیکٹ کیا ہے اور بہت زیادہ ہیلتھ ہماری کمپرومائزڈ ہوئی ہے. اور اس میں ایک فیکٹر جو میں بتانا اب لاسٹ میں ضروری سمجھوں گا, دیٹ از اسٹریس فیکٹر. ہماری لائف کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے, ہم کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں, اس نے اسٹریس کا لیول اتنا زیادہ ہائی کر دیا ہے کہ اسٹریس ایکچولی ہمیں انٹرنلی بڑا ویک کرتی ہے. ہارمونل سرج ہوتی ہیں, ہارمونس کی کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن. اس سرج اور اس ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤن سے پیشنٹ انٹرنلی طور پہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے. فار دس آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ آپ اپنی لائف کو موسٹ ایزیسٹ کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں اور ایکسرسائز پہ توجہ دیں. سر آپ اردو پوائنٹ پہ کالمز بھی لکھتے ہیں, کہاں انٹرنل میڈیسن اور کہاں کالم لکھنا, اس کے بارے میں بتائیے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اس میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا. آج سے تقریباً 3 سال کے قریب ہم ایک ہاسپٹل سے ہمیں نیوز ملی کہ ہمارے ایک کولیگ پیڈیاٹریشین کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ کسی ایک چھوٹے بیبی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا اور وہ بیبی ایکسپائر ہو گیا. ہی کیم ٹو ہاسپٹل ویری لیٹ, لیکن عوام نے جذباتی ہو کے تو وہاں پہ کچھ توڑ پھوڑ شروع کر دی. اور جب پولیس موقع پہ پہنچی تو انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, جو بھی کرنے کے لیے, دے ہیو اریسٹڈ دا ڈاکٹر فرام دا پلیس. اٹ واز ویری ہارٹفل فار می اینڈ مائی کولیگس. دیکھیں ڈاکٹرز یا کوئی بھی شعبہ جو کسی کو سرو کرنا چاہتا ہے, دے آلویز وانٹڈ بیسٹ فار دیئر کلائنٹس. ہمارے کلائنٹس چونکہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ, اور ان کے لیے ہمارے پاس درد بھی ہوتا ہے, تو وی نیور وانٹڈ ٹو ہارم اینی ون. تو اس انسیڈنٹس نے مجھے سوچنے پہ بھی مجبور کیا اور لکھنے پہ بھی مجبور کیا, کیونکہ دیر واز اے بگ ہیوج برج بٹوین پیشنٹس اینڈ ڈاکٹرس. ہم دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے. ٹو اوور کم دیٹ برج میں نے اپنا قلم اٹھایا اور ایک آرٹیکل لکھا اخبار میں. اس آرٹیکل کا, میرے پہلے آرٹیکل کا نام تھا میں, ڈاکٹر اور عوام. تو اٹ واز ٹرائکا آف مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر اینڈ عوام. تو میں نے اس میں بڑے پریسائز وے میں عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹرز آر نیور یور اینیمیز, دے آر آلویز یور فرینڈ. اور اگر ان سے کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, ایون ہیومنز ایرر اگر ہو بھی جاتی ہیں, تو یو شوڈ گیو اے کوشچن آف فارگیونیس. اس آرٹیکل کو اتنا زیادہ عوام نے پذیرائی دی اور اتنا زیادہ وہ پبلش ہوا, اتنا زیادہ وہ پھیلا کہ مجھے پھر ہر دفعہ آرٹیکلز لکھنے پڑے. اور پھر میں نے نیشنل اخباروں میں لکھنا شروع کیا. اینڈ 1 سال تقریباً ہو گیا مجھے اردو پوائنٹ, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ہے, اس میں میں کریڈٹ دوں گا اپنے ایک ڈاکٹر اینکر پرسن دوست ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کو, جو کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ممبر بھی ہیں اور بڑے کلوز فرینڈ ہیں میرے بھی, ایک اچھا انسان ہے. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا urdupoint.com پہ, اور میں نے اب urdupoint.com کے لیے لکھنا شروع کیا. اس کا مین موٹیو جو آپ نے پوچھا ہے وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ہے. میں اپنی سوسائٹی میں جو ٹالرنس لیول کم ہو رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ لکھتا ہوں.
لوگوں میں برداشت کے رویوں پہ لکھتا ہوں, لوگوں میں جو ایتھیکل اور ہماری سوشل نارمز ہیں میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے لکھتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ٹرو ریلیجیس رائٹر, لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ہماری نیشنل نارمز ہیں, جو ہماری معاشرتی خصوصیات ہیں, ہمیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل تک کنوے کرنا چاہیے. اس میسج کو لے کے یا اس مشن کو لے کے میں اپنے قلم کے ساتھ اردو پوائنٹ کے ساتھ منسلک ہوں. سر ڈاکٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انریسٹ کی کیفیت ہے, آئے دن ڈاکٹرز کا ہڑتال بھی ہو جاتا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے مطالبات جائز ہیں؟ علی, آپ کا یہ سوال مجھے اس لیے بڑا جائز ہے کہ میں نے ڈاکٹرز کی جملہ تنظیموں کو سرو کیا ہے, جس میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب اور آج کل ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن پاکستان اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, میں نے تینوں کو سرو کیا ہے. اور آپ نے بڑا رائٹلی یہ کویشچن کیا ہے. دیکھیں, ڈاکٹرز میں انریسٹ پایا جاتا ہے, اس کی بیسک کچھ وجوہات ہیں. نمبر 1, ڈاکٹرز کے اوپر کام کا بہت زیادہ برڈن ہے, ہم اوور برڈن ہیں. ہماری پاپولیشن جس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے, نہ اس طرح سے ہمارے ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر بڑھا ہے, نہ اس طرح سے ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بڑھائی گئی ہے, نہ اس طرح سے نمبر آف ڈاکٹرز بڑھے ہیں. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2, جو ڈاکٹرز بن چکے ہیں ان کے لیے بھی پراپر جابس کا اہتمام نہیں کیا گیا, پلاننگ پراپر نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. یہ فیلئر گورنمنٹ کے لیول کا ہے. تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فیلئر ہے, انفراسٹرکچر کا فیلئر ہے, ہیومن ریسورس کا فیلئر ہے. اس کے بعد انڈر پیڈ ہونا. دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی میں وہ ڈاکٹر کبھی بھی اپنی بیسٹ کوالٹیز نہیں دے پائے گا جب تک وہ انڈر پیڈ رہے گا. اس کی فیملی کے لیے آپ کے پاس اگر فائنانسز نہیں ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی انریسٹ کی کنڈیشن میں رہے گا. آپ کو ان کے فائنانسز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سینس میں جب ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو کہ ون آف دی بریلینٹ ان دا ورلڈ ہیں, اس کو ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا جاتا ہے, ہمارے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, وہ یہاں سے برین ڈرین کرتے ہوئے اچھے ملکوں میں ایگزام دے کے نکل جاتے ہیں. دیٹ از ایکچولی انفارچونیٹ فار پاکستان. ہمارے بہت سارے ڈاکٹر علی اس ٹائم یو ایس اے میں سرو کر رہے ہیں, اس ٹائم یو کے میں سرو کر رہے ہیں, اس ٹائم آسٹریلیا میں سرو کر رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں سرو کر رہے ہیں. وہاں سے انہیں ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو ان کی فیملی کو اور پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے اچھے ڈاکٹرز لوز کر جاتے ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ دا اتھارٹیز کہ پلیز آپ ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور ان کو اچھے طریقے سے فائنینشلی ان کو سپورٹ کریں. لاسٹلی جو انریسٹ ہے ڈاکٹرز میں وہ کچھ لیجسلیشن پہ ہے. جو لوکل لیجسلیشن یہاں پہ پنجاب میں بھی کی گئی ہے اور کے پی کی میں کی گئی ہے, اس کے اکارڈنگلی بہت سارے ہاسپٹلس کو سیمی پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے انڈر دی کور آف نیم آؤٹ سورسنگ. تو آؤٹ سورسنگ کے نام پہ جو سیمی پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے اس میں جاب سیکیورٹی نہیں رہی ڈاکٹرز کے پاس, اور پیشنٹ کے لیے فری علاج کی جو سہولت تھی وہ آلموسٹ ختم کر دی گئی ہے. ان دو وجوہات پہ آج کل ڈاکٹرز میں بہت زیادہ انریسٹ ہے اور آپ کافی سارے ہاسپٹلس میں ایک سارٹ آف اسٹرائکس ضرور دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے اعلیٰ حکام کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان ڈاکٹرز کو وہ ضرور سنیں اور ان کے جائز مطالبات کو پلیز ایڈریس کریں. سر, آپ کی ایک کتاب ہے بیماری سے پہلے, اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں آپ نے کن کن ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے؟ یہ ایک ڈریم کم ٹرو ہے, ایک خواب ہے جو میرا پورا ہوا ہے. میں نے زندگی میں کبھی یہ سوچا تھا کہ کاش میں کچھ اس دنیا میں ایسا کر جاؤں جو میرے جانے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ رہے. میرے پاس علم کی جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی, میں نے اس امانت کو ایک کاغذ پہ کنورٹ کر کے اس امانت کو اگلی جنریشن تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے. یہ میری بک کا پہلا ایڈیشن ہے, یہ میری پہلی بک ہے. چونکہ میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں, میں ایک انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں, تو میری ڈومین کے اندر وہ تمام بیماریاں آتی ہیں جس سے عام آدمی کو روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے. مثلا شوگر, بلڈ پریشر, اور اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں, ڈائریا, وامٹنگ, چھوٹے بچوں کی خارش, اس طرح کے کامن مسئلے جو آپ کو گھر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں, ان کا گھر میں بیماری سے پہلے آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں, کیسے آپ شوگر کو ہونے سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو بلڈ شوگر ہے تو آپ کے لیے کیا ہدایات ہیں, آپ فوڈ میں کیا کھا سکتے ہیں, آپ فوڈ میں کیا نہیں کھا سکتے. اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, وہ کیا کھا سکتا ہے, کیا نہیں کھا سکتا. یہ تمام چیزیں ان اے فارم آف بکلیٹ یہ میں نے پہلی دفعہ پبلش کی ہیں. اچھا, اس کی سب سے خاصا کیا تھا, اس کا فلسفہ کیا تھا. عام آدمی, کامن مین, جب بھی ہاسپٹل سے باہر جاتا ہے, آپ اس کا انٹرویو کریں, اس سے پوچھیں جی آپ کو اسپتال میں کیا شکایت ہے. ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے, جی ڈاکٹر صاحب نے گال نہیں سنی, ہماری بات نہیں دھیان سے سنی, ہمیں پوچھا نہیں گیا. دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, ڈاکٹرز کے پاس بہت برڈن ہے, ان کے اوپر اتنے زیادہ. دیکھیں, ایک پیشنٹ ہمارا ایک او پی ڈی روم, اس میں 400 اے ڈے پیشنٹ آتے ہیں. جب وہاں پہ 2 ڈاکٹرز بیٹھ کے 400 مریض دیکھیں گے تو ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوگا کسی کی بات پوری سننے کا. یہ ایک اسٹیٹ فیلئر یا ایک سسٹم فیلئر ہے.
اس کے باوجود تمام ڈاکٹرز اپنی کیپیسٹی میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ بات دھیان سے سنیں. لیکن یہ ہماری جنرل پبلک کی کمپلین تھی جی, ہمیں ایڈریس نہیں کیا جاتا, ہمیں ایکسپلین نہیں کیا جاتا. تو دس جنرل بک از فرسٹ ٹائم ایور ریٹن ان پاکستان ان اردو. یہ اردو میں عام عوام کے لیے لکھی گئی کتاب ہے جس کے اندر آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں جو آپ ڈاکٹر سے سننا چاہتے ہیں, جو آپ اسے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اچھی صحت میں کیسے رہ سکتے ہیں, آپ کا وزن کتنا رہے تو آپ کی ہائٹ کے مطابق کہ آپ کامیاب رہیں. تو یہ اس کتاب کا بیسک فلسفہ تھا کہ کل کو کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ڈاکٹرز نے اپنی کمیونٹی کے لیے, پاکستانی ڈاکٹرز نے کچھ نہیں کیا. میں آج اپنے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے میڈیکل کے اساتذہ کا, جن کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوا کہ میں نے یہ کتاب لکھی. میں نے اپنی اس کتاب میں اپنے تمام اساتذہ کا نام لے کے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور یہاں پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میرے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تمام اساتذہ اور میرے وارڈ کے پروفیسرز, جن کی بدولت میں آج اس قابل ہوا کہ میں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ عوام کا وہ قرض تھا جو مجھ پہ اور میری ڈاکٹر کمیونٹی پہ موجود تھا, اور میں نے اس کو پے بیک کرنے کی کوشش کی. جی سر, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا کئی برسوں سے تعلق ہے, بہت محبت والا تعلق ہے. ان کے کام کے بارے میں, ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں اور ان کی ویڈیو لیکچرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ, میں کیا بتاؤں جی. قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں ایک لفظ میں کہوں گا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں. اس سے زیادہ محبت کا رشتہ ان کا میرے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے آپٹ کیا ایز اے چھوٹا بھائی. میرا ان سے جی بڑا پرانا تعلق ہے. میں بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے لاہور آیا تھا, تب میں نے ایک موبائل ویڈیو پہ دیکھا کہ یار یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بڑی اچھی اور بڑی ویلڈ بات ہے. ان کا ویڈیو تھا کانفیڈنس از ویپن. یہ میرا پہلا ویڈیو تھا جو میں نے ان کا دیکھا. تو میں نے ان کی بات سنی, 4 منٹ کا ویڈیو تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے یہ انسان کے روپ میں کوئی درویش ہے, کوئی صوفی ہے, کوئی نیک آدمی ہے, یا کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے دنیا میں. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ فالوئنگ قاسم علی شاہ صاحب, اور اللہ کی مہربانی سے میری بڑی جلدی ان سے ملاقات ہو گئی. قاسم علی شاہ صاحب ایک مردم شناس انسان ہیں. انہوں نے مجھ پہ ہاتھ رکھا. انہوں نے میری پرسنالٹی کو بدلنے میں 100% تو نہیں, میرا خیال ہے کوئی 300% کردار ادا کیا ہے. میرے سوچنے کا مزاج, میرے سوچنے کا انداز, سوسائٹی میں کچھ کرنے کی جہد, سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ, یہ سارا کچھ پیدا کیا مجھ میں قاسم علی شاہ صاحب نے. مجھے ہر بات میں گائیڈ کیا, ہر زندگی کے پہلو میں گائیڈ کیا, اپنے زندگی میں ٹھہراؤ لانے کا سکھایا. آئی ایم بائی کاسٹ راجپوت, تو میرا بڑا اگریسو بیہیویئر ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں یار, آپ یو شوڈ بی کام, یو شوڈ بی کول. آپ سننے کی عادت ڈالیں, آپ لوگوں کو سنا زیادہ کریں, لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو ان کا ایک فکرہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اپنے تمام جونیئرز کو بھی. قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے کہا نعمان آپ آسانیاں پیدا کیا کریں. قاسم علی شاہ صاحب کا اور میرا ایک اور تعلق ہے. میں ایک NGO چلاتا ہوں, اقرا دی ویژن, جو کہ پریویلیجڈ اور انڈر پریویلیجڈ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہم ایجوکیشنل آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. اس میں ہم ان کو فری اسکولنگ کے لیے یونیفارم, فیس اور شوز پرووائڈ کرتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہماری ایگزیکٹو باڈی کے آنرری ممبر ہیں, اور ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور تیسرا اور آخری بات جو میں ان کے بارے میں کرنا چاہوں گا, اس کتاب کے حوالے سے جب میں نے ان کو کال کیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں آپ کو مسودہ بھیج رہا ہوں. شاہ صاحب ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں. شاہ صاحب ایک بادشاہ گر ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بین الاقوامی طور پہ مصروف آدمی ہیں اور بڑا نام ہے سوشل دنیا میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ میری کتاب کا مسودہ پڑھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں. مجھے اندازہ ہے کہ ان کے پاس وقت کی کتنی کمی ہے, لیکن میں اتنا حیران ہوا پرومپٹلی جب انہوں نے مجھے ود ان اے ویک میرا مسودہ پڑھ کے واپس بھیجا, اور مجھے اس میں غلطیوں کی نشاندہی کی کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کتاب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے مجھے پری فیس لکھ کے دیا. میری کتاب میں جو نان ڈاکٹرز کا پری فیس ہے اس میں شاہ صاحب کا پری فیس سب سے نمبر 1 پہ ہے. اور میں آج اس تمام عوام کے سامنے شاہ صاحب کو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس پاکستان کے لیے, اس خطۂ ارض کے لیے, اور پوری دنیا کے تمام وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت قاسم علی شاہ صاحب سے بہتر کوئی درویش, کوئی نیک آدمی اور کوئی سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہے. کاش کہ ہم ان کی تمام کئی باتوں پہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں. میری زندگی میں بہت سارے حصے میں تبدیلی قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو فکرہ آپ کی فاؤنڈیشن پہ لکھا ہوا ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, یہ بات میں نے سن 2013 میں ان کے منہ سے سنی تھی, اور میں اپنی سوچ بدلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. اور آپ سب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان کی اس مشن میں پاکستان کو بدلنے میں قاسم علی شاہ صاحب کا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب آپ کی تشریف آوری کا.
ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انٹرنل میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔